أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، شہزادے بچے کیسے ہیں؟ دوست احباب، بہن بھائی، سب کو میرا سلام۔ اور آپ بتائیں کیا حال چال ہے؟ قرآن پاک کو سنتے ہیں یا بس دیکھ کے گزار دیتے ہیں؟ پھر دیکھ لیں گے، پھر سن لیں گے۔ سن لیا کریں، پھر کا نہیں پتا کوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آپ ہی میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے داعی دین پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھیں پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں ان لوگوں کے اعمال کی وضاحت کی گئی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا گھر تیار کر رکھا ہے، اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، صحابہ کرام کو یہ بات واضح کر دی کہ جو آباء و اجداد کفر و شرک اور نفاق میں مر گئے ان کے لیے آپ استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 115 پڑھیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ لِيُضِلَّ قَوْمًا، کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد جب کہ وہ ہدایت دے چکا ہو انہیں، حتیٰ یبین لہم، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے، ما یتقون، وہ کچھ جس سے وہ بچیں، ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مشرکین کے لیے استغفار جائز نہیں، تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا یا اندیشہ ہوا کہ شاید انہوں نے پہلے جو اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائیں کی تھیں وہ گناہ شمار ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ واضح طور پر ان پر حق اور باطل کو بیان نہ کر دے۔ دیکھیں، ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی قوم کو گمراہ نہیں کرتے۔ اب ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ نہیں کرتے، وہ تو تمام مخلوق کو پالنے والے ہیں۔ ہم لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ صف آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، اور جب وہ سیدھی راہ کو جان چکے پھر اس سے منہ موڑ لیا تو شیطان نے ان کے دلوں کو بہکا دیا۔ دوسرے، اگر انسان کے دل میں تکبر آ جائے نا، اب شیطان کو بھی علم ہے، تو بھی عبادت گزار تھا، کیا ہوا؟ تکبر نے اسے گمراہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو کمتر سمجھنے لگ جائے تو اچھے بھلے ہدایت یافتہ بندے سے ہدایت چھن جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا جائے، توبہ کرنا بھول جائے تو ہدایت چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوتا اس وقت تک ان کے ساتھ ان کے سابقہ جو اعمال ہیں ان پر مواضع نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ عادل ہیں، منصف ہیں، وہ کسی کو بغیر وضاحت اور تنبیہ کے سزا نہیں دیتے جب تک ہے ان پر ہدایت واضح نہ کر دی جائے۔ کسی کے کیے ہوئے کام پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اس آیت سے رحمت الہی اور عدل الہی دونوں ظاہر ہوتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 116 پڑھتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لاہو ملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو کچھ فرمایا اس آیت میں اس مضمون کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کن انداز میں فرما رہے ہیں کہ ہدایت اور ضلالت یعنی رسوائی کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی انسان یا نبی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی گمراہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ ہدایت کے طالب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر دروازہ کھول دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، تو باقی کیا رہا؟ بادشاہی کا مطلب پتہ ہے نا، صرف ظاہری حکومت نہیں بلکہ پورا اختیار، اقتدار، قابو، حکم چلانے کا حق۔ یعنی آسمانوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں کیا ہے؟ یعنی فرشتے، ستارے، سیارے اور وہ طاقتیں، اور انسان، جانور، درخت، دریا، نظام حیات، سب کا اصل مالک، نگران اور حکم دینے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے اور صرف اللہ ہے۔ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن پاک میں آسمانوں اور زمینوں کا لفظ تقریباً ساتھ ساتھ آیا ہے تاکہ پوری کائنات کا احاطہ ہو سکے۔ یہ دونوں الفاظ مل کر اس طرح مطلب دیتے ہیں، اوپر سے نیچے تک، نظر آنے والا اور نہ نظر آنے والا، سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، یعنی زندگی دینے والا، اس میں حرکت، شعور اور روح ڈالنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ جب چاہے روح واپس لے لیتا ہے۔ یہ اختیار کسی فرشتے، نبی یا بادشاہ کے پاس تو نہیں ہے نا۔ بڑوں بڑوں نے اپنے آپ کو خدا کہا اور اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ہر انسان، ہر جانور، ہر ذرے کی زندگی کی سانس اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 میں فرمایا گیا، اللہ ہی روحوں کو قبض کرتا ہے جب ان کی موت آتی ہے۔ موت دراصل ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے جہان میں داخلہ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسری زندگی کا دوسرا مرحلہ بنایا ہے، دنیا سے برزخ، پھر قیامت، اور پھر ابدی زندگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں، مددگار نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 پڑھتے ہیں۔ غزوہ تبوک لقد تاب اللہ، بلا شبہ یقیناً توجہ فرمائی اللہ نے، کس پہ توجہ فرمائی؟ علل النبی، نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار الذین اور انصار پر جو اتبعوہ ساتھ رہے اس کے، فی ساعۃ العسرۃ دنگ دستی کی گھڑی میں، من بعد ما کادا اس کے بعد کے قریب تھا، یزیغ قلوب کے ٹیڑے ہو جاتے دل، فریق منہم ایک فریق کے ان میں سے، ثم تاب علیہم پھر توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم بے شک وہ ان پر بہت شفقت فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ کہ غزوہ تبوک کے وقت سخت گرمی تھی، قحط کا زمانہ تھا، زیادہ راہ کی قلت تھی، طویل فاصلے کی مسافت تھی، اسی لیے اسی زمانے کے ساعت الاسرہ یعنی مشقت کا وقت اس زمانے کو کہا گیا۔ کئی صحابہ نے بھوک، غربت اور سخت گرمی کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر، وفاداری اور قربانی کو پسند فرمایا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر توبہ قبول فرمائی اور تم پر اپنی رحمت نازل کی، یعنی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت سے رجوع فرمایا۔ یہاں توبہ سے مطلب رحمت کا نزول ہے، اور نزول بھی ہوتا کیوں نہ کہ بے سر و سمانی کے عالم میں ایک کھجور دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھی، پانی کے فقدان سے اونٹوں کی پالائش نچوڑ کر پینے کی نوبت آ گئی تھی۔ سواری کا اتنا قحط تھا کہ 10 آدمی ایک اونٹ پر چڑھتے اترتے تھے، اور پھر اللہ کی رحمت کا نزول تو بنتا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو بے انتہا ہیں، لیکن آپ کی برکت سے مہاجرین و انصار پر بھی حق تعالیٰ کی مخصوص توجہ اور مہربانی رہی کہ ان کو ایمان و عرفان سے مشرف فرمایا، انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ اور عظیم امور ساتھ انجام دینے کی ہمت اور توفیق بخشی۔ پھر ایسے مشکل وقت میں دیکھیں جبکہ بعض مومنین کے قلوب بھی مشکلات اور صعوبتوں کا ہجوم دے کر ڈگمگانے لگ گئے تھے اور قریب تھا کہ رفاقت نبوی سے پیچھے ہٹ جائیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر و برداشت دیا، ہمت دی،
دوبارہ مہربانی اور دستگیری فرمائی کہ ان کو خطرات اور وسوسوں پر عمل کرنے سے محروم نہیں رکھا، اور مومنین کی ہمتوں کو مضبوط کیا اور ان کے ارادوں کو بلند کیا، کیونکہ بعض کمزور دل صحابہ کے دلوں میں وقتی کمزوری آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سنبھالا اور ان کے ایمان کو مضبوط کیا۔ اللہ تعالیٰ اب ان کے ساتھ بہت نرم دل اور نہایت مہربان ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔